سے ہمیں سوال کیا ہے وہ یہی ہے کہ تنگی بہت آ چکی ہے، علامہ قبلہ مفتی مرتضی صاحب، تنگی بہت ہے، اور اس وجہ سے کہ جو خرچہ ہے اور جو گھر کے جو معاملات ہیں وہ چلتے نہیں ہیں. کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں، کام بہت کرتے ہیں مگر وہ آتا ہے پیسہ نکل جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت شکریہ، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً کوہ نور ٹی وی کو، کہ یہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کے لیے روحانی علاج جی اور وظائف کے لیے ایک پروگرام شروع ہے. اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو جو آپ نے سوال کیا ہے قبلہ، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا حل بتایا. اللہ پاک ارشاد ہے قل استغفروا ربکم انہ کان غفارا جی یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے اندر اللہ پاک نے استغفار کا حکم فرمایا، انسان استغفار کرے، اور اس کے اندر پھر کیا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ تم پر بارش برسے گی، رزق کی بارش برسے گی، بارش برسے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، شکایت کی کہ اولاد کی کمی ہے. جی آپ نے فرمایا استغفار کرو. استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے مال اور اولاد کی کمی پوری ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ. مال کی اور اولاد کی تنگی دور ہو جاتی ہے. اور جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا اب اس کے پاس جو ہے جب برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اولاد کی کثرت ہوگی. واقعتاً ایسا ہوا. یہ آپ رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں یا آج کل یہ اولاد کا بڑا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو بڑی محبوب ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہر بندہ اس کی خواہش بھی کرتا ہے، تمنا آرزو ہر ایک شخص کو رہتی ہے. تو استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. ہر نماز کے بعد صحیح نماز کی پابندی کریں، پنجگانہ نماز ادا کریں، اور نماز کے بعد جو ہے نا کم از کم ایک تسبیح تو جو ہے استغفار کی لازمی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے انسان سارا دن تو اس کا وظیفہ جو ہے اس کا ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ جو ہے تنگی دور ہو جائے گی اور آپ اس کا ثمرہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے. بالکل بڑی اہم بات بھی ہوئی اور وظیفہ آپ کو مفتی صاحب نے بڑا اہم بتایا کہ استغفار آپ کرتے رہیں، اور استغفار کی جو کثرت ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند بھی ہے. اس سے آپ کا رزق کا جو معاملہ ہے وہ اچھا ہو جائے گا. پھر جو آپ نے جو شکایت کی ہے کہ خرچہ پورا مہینہ نہیں چلتا، آخری 10 دن بڑے عجیب گزرتے ہیں، وہ لینا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہو جائے گا. آپ استغفار کی ایک تسبیح سے شروع کر لیں اور 5 تسبیحات تک لے کر چلیں انشاءاللہ تعالی. اب 11 بار درود و سلام پڑھیں، بلکہ ایک تسبیح درود پاک کی ڈیلی آپ کریں، ایک استغفار کی کریں، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کیجئے، مگر استغفار ضرور کریں اور اللہ سے دعا کریں. یہ ایسا محبوب عمل ہے جو باری تعالیٰ کو بڑا پسند بھی ہے. اور قرآن پاک میں جب رب کائنات نے فرما دیا کہ بارش اترے گی، رزق بھی اترے گی اور اولاد بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا، تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اس لیے استغفار کرتے چلے جائیں. اللہ کی بارگاہ مفتی صاحب فرمائیے گا ایک اور سوال جو ہم سے پوچھا گیا ہے اشرف بھائی کی طرف سے. کہتے ہیں کہ قرض جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، دن بدن مقروض ہوتا جا رہا ہوں، کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں کہ قرض جو ہے یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے جو پہلے بتایا. جی یہ بہت مجرب ہے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق سخاوت شروع کرے. اپنی استطاعت کے مطابق سخاوت شروع کرے، چاہے بالکل تھوڑی ہو. تو جب وہ سخاوت شروع کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے مال میں برکت آئے گی، رزق میں اضافہ ہوگا. اور ایک اور وظیفہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے، جی آپ نے بتایا انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. اپنی جگہ اب کالرز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. السلام علیکم جی. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اذان کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں ناظرین، فرماتا. استخارہ پروگرام براہ راست کوہ نور ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کے سوال پروگرام کا حصہ ہیں اور آپ کو جواب دیا جا رہا ہے. وظائف بتائے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ورد اوراد وظائف آپ کریں. فرائض کی پابندی کے ساتھ جب وظائف کیے جاتے ہیں تو ان کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ فرائض کو ترک کرتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں اور وظائف کرتے رہیں. ایسا نہیں ہے. پہلے وظائف بعد میں کیجیے، فرائض پہلے آپ ادا کریں، فرائض کے بعد وظائف کی
اپنی تاثیر ہے. بہن نے کال کی ہے اور بتایا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں کہ ان کو کینسر کی جو ہے مرض اس کی نشاندہی ہو چکی ہے. اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب پڑھنے کے لیے بتائیں کہ تاکہ ان کا کینسر بہت ہی ایک عجیب مرض ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعاً یہ بہت پریشانی والی بات ہے، لیکن چونکہ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ بیمار لوگوں کو روز معاشر انعام بھی اللہ پاک بہت زیادہ عطا فرمائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں، بیماری پہ صبر کرنا یہ بھی جو ہے وہ حکم فرمایا گیا ہے کہ اس میں صبر کرے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان، جی اس کی تلاوت کریں، جی اس کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پئیں. اور جو مریض ہے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان کی تو تلاوت کی جائے. کسی موبائل میں لگا لیں یا کسی چیز میں لگا لیں کہ ہر وقت اس کے کانوں میں جو ہے سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ پہنچتی رہے آواز، تو وہ اس کو سنتی رہے. اور اگر کوئی پاس پڑھنے والا ہے تو وہ پڑھتے رہیں، تو یہ جو ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا عطا فرمائے. آمین آمین. اور اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے کہ قصیدہ بردہ شریف، ٹھیک ہے، یہ ہر گھر میں جو پڑھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، قصیدہ بردہ شریف کا جو وظیفہ ہے یہ کرتے رہنا چاہیے. یہ ہر قسم کی پریشانی کے لیے جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے، اور بیماریوں کے لیے شفا کے لیے اور کینسر کے لیے جو ہے وہ اسپیشلی سورہ رحمان. سورہ رحمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا ہے، سورہ رحمان کو سنتے رہنا. انشاءاللہ کینسر سے اللہ کی ذات اسکالرز تک پہنچا رہے ہیں جو آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں جوابات دے رہے ہیں. ایک اور سوال بہن جو کہ امبرین کی طرف سے ہے کہ میرا بچہ 4 سال کا عبداللہ ضد بہت کرتا ہے اور بہت ضدی بچہ بن چکا ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ عبداللہ نام ہے، 4 سال کا ہے، امبرین ماں کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیا وَلَا يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ تھوڑا بتا دیں تاکہ وہ ڈھونڈتے رہیں جو نا. یہ 29 میں پارے میں، اچھا 29 میں سورہ قلم میں ہے، 29 سورہ قلم میں. یہ آسانی ہو جائے گی. سورہ قلم جو کہ میری بہن سورہ قلم 29واں پارہ، باقی آپ نے ڈھونڈنی ہے، اب دوبارہ پڑھ دیجئے. وَلَا يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ. ٹھیک، بالکل صحیح. تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ پڑھیں اور پڑھ کے اس پہ دم کریں تو یہ نظر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، یہ 7-8 سال کی عمر تک، ان کے لیے جو ہے وہ چاہیے کہ ان کو شام کے وقت گھر سے باہر نہ نکالیں. شام کے وقت، ٹھیک ہے. جی سورج غروب چھوٹے بچے سے لے کے 7 سال تک، 7-8 سال تک جو ہے بلکہ 10 سال کی عمر تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ سورج غروب ہونے کے بعد ان کو شام کے بعد تو ہمارے ہاں مفتی صاحب جو ٹرینڈ ہے بچوں کو آؤٹنگ پہ لے کے جانا شام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بچوں کو باہر نہ نکالا جائے، شیاطین جو ہے اس وقت گلیوں میں پھرتے ہیں. ٹھیک ہے جی لیکن اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. تو یہ اسلامی طریقہ تو یہ نہیں ہے. اسلام میں تو جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو اور ہیں، یہ آؤٹنگ پہ جانا اور رات کو پارکنگ میں جانا یہ اور معاملات ہیں. لیکن شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بازاروں میں گردش کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں جو ہے وہ بچوں کو شام کے بعد گھر میں رکھا جائے، ان کو جو اسلامی تعلیمات دی جائیں، ان کو نماز وغیرہ کے احکام اور تعلیمات اسلام جو ہے وہ سکھائی جائیں. بچے کو کتنے دفعہ پڑھ کے سورہ قلم کی آیت دم کرنا ہے؟ یہ 3-4 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور اول آخر دروشی پڑھ لیں اور ساتھ کرسی ملا لیں، تو یہ پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. یہ دم کریں. انشاءاللہ ایسا ایسا بچہ جو ہے وہ ضد چھوڑ جائے گا. انشاءاللہ جو ہے وہ بچے پر جو اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے ہر وقت اس کو نہیں دیکھنا چاہیے اور اس کو سمجھانا، جس کی وجہ سے بچے یہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ بچے پہ زیادہ ضد کرنے کی وجوہات میں ایک ویسے بھی اس کو سمجھانے کا بھی انداز جو ہوتا ہے وہ تنقیدی ہوتا ہے، اور ہم زیادہ تر بچوں کو جو ہے وہ ضدی سمجھتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جائے، ان کی تعریف کی جائے. یہ تعریف ایک ایسی چیز ہے یہ بچہ بھی پسند کرتا ہے، بڑا کرتے ہی کرتے ہیں. 80 سال کا بڑا بھی پسند کرتا ہے. تعریف ایسی چیز ہے، لیکن تعریف وہ ہونی چاہیے کہ جو تعریف ہو، خوش آمد نہ ہو. تعریف ہم نے ناظرین 2 باتیں میں یہاں یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا.
ہم نے خوشامد کرنا شروع کر دی ہے اور تعریف کرنا ختم کر دی ہے. تعریف اس چیز کی ہے جو اصل ہے, جو ریئل ہے, اور خوشامد وہ ہے جو ہے ہی نہیں ہے. تو ہم اس طرف چلے گئے ہیں اور ہم اتنے کچھ لوگ خوشامد میں انتہا پہ چلے گئے, کچھ اتنا نیچے آگے ہیں کہ وہ تعریف بھی نہیں کرتے. اچھی چیز کی, زبردست چیز کی, اچھے کام کی تعریف کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. تو اس لیے تعریف کیجیے اور پیار سے بات کریں. یہ اس نے کرنا ہے سوال کرنا, پھر اس کا جواب لینا, یہ بات تو ختم ہو چکی. اس کے بعد عمل کس نے کرنا ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. کم از کم جو آپ کو وظائف بتائے گئے ہیں 41 ڈیز, 41 دن کم از کم آپ نے یہ وظائف کرنے ہیں. اس کے بعد دین دوبارہ یو کین کال, آپ کال کیجیے, پروگرام کا حصہ بنے اور بتائیں کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. اور الحمدللہ بڑے بڑے ناظرین پاکستان بھر سے, پاکستان سے باہر, ساؤتھ افریقہ تک لوگوں نے کالز کی ہیں اور ان کے مسائل حل ہوئے ہیں. دوبارہ بھی وہ ہمیں بتاتے رہے ہیں. وہ ایک حسین سلسلہ تھا بتانے کا بھی, اس لیے 41 ڈیز جو ہے آپ نے کم از کم یہ وظائف کرنے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. دعا کرتے ہیں سب ناظرین کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین, میرے مولا ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما. جن لوگوں نے کالز کی ہیں, اپنے مسائل کا اظہار کیا, میسیجز کیے, میرے مولا ان تمام کے مسائل کو حل فرما. جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما, جو بے چین ہیں ان کو چین عطا فرما. میرے مولا بے روزگار اچھا روزگار عطا فرما. جن کے پاس رزق میں برکت نہیں ان کو برکت رزق عطا فرما. میرے مولا جو فقر و فاقہ تنگ دستی کا شکار ہیں ان کے لیے میرے مولا آسانیاں پیدا فرما. رزق کریم میں وسعتیں عطا فرما. جن کے گھروں میں مسائل میں ہے میرے مولا, جو نااتفاقی ناچاکی ہے, ان کو سکون اور خوشی عطا فرما. میرے مولا جنہیں اولاد کی تمنا ہے ان کو اولاد عطا فرما. جو بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو جسمانی امراض, کینسر ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, میرے مولا جسمانی روحانی امراض کا جو لوگ شکار ہیں سب کو شفا کامل عطا فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مولا جادو جنات ٹونے بندشوں سے سب کو محفوظ فرما. جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں میرے مولا سب کو ان بری چیزوں سے نجات عطا فرما. اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما, نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. آپ السلام کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن مجید ہماری زندگی کا معمول بن جائے یا رب العالمین. جو ہم مانگ سکے وہ ہم کو عطا فرما. دنیا بھر کے جو لوگ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں, ہاتھ اٹھے ہیں, دل ہے میرے مولا, سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ, گرداوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ.